السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. صدر محترم، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین، عنوان تقریر ہے اہل علم اور اساتذہ کا احترام. اساتذہ اور اہل علم ایسا سرچشمہ ہیں جن سے طالبان علوم اپنی علمی تشنگی کو بجھاتے ہیں. یہی وہ خزینہ ہیں جہاں سے علم و ادب اور اخلاق و کردار کے موتی چنے جاتے ہیں، اور یہی وہ زینہ ہیں جن کے ذریعے سے طالب علم آسمان کی رفعتوں پر پرواز کرنے لگتا ہے اور علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے. انہی کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما میسرا، کہ میں آسانیاں پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی لیے ضروری ہے کہ جن کا احسان ہمارے سر ہو ان کا احسان مانا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، جیسا کہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا العلم وتعلموا له السکینة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه، کہ علم سیکھو اور علم کے لیے سکینت اور وقار سیکھو. جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آؤ، کیونکہ یہ وہ اساتذہ ہیں جو جس میں انسان کو علم اخروی کے ذریعے بنانے اور سنوارنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہماتن گوش ہو کر بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. اسلاف کرام بھی اپنے اساتذہ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے. حبر الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی جلالت شان کے باوجود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے چلتے اور فرماتے، ہاکذا امرنا بان نفعل بعلمائنا، کہ اسی طرح ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. جب آپ نیساپور پہنچے تو امام مسلم نے امراء اور رؤساء اور علماء شہر کے ساتھ نکل کر آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے پیش آئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے سامنے پرانی کتابوں کے صفحات آہستگی سے الٹتا، اس ڈر سے کہ اس کی آواز سے انہیں خلل نہ واقع ہو. قربان جائیے ان طالبان علوم نبوت اور فرزندان ملت پر کہ جن کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ امام ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھ پر امام شافعی کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی موجودگی میں پانی پینے تک کی جسارت نہیں کر سکتا تھا. یہی وہ ادب و احترام تھا جس نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اپنے استاد کے سامنے کہنے پر مجبور کر دیا، میں آپ کے سامنے دو زانوں ہو کر ہی بیٹھوں گا، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جن سے علم حاصل کریں ان کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام، مصنف اور مفسر تھے. جس شہر کا رخ کرتے علم کے شیدائی ہزاروں کی تعداد میں شمع کے پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے. ایک مرتبہ آپ خراسان کے ایک شہر تشریف لے گئے تو وہاں ایک 20 سالہ نوجوان عز الدین بن اسماعیل مروزی جو علم الانساب کا ماہر تھا، آپ نے اپنی علمی جلالت اور شہرت کی بلندیوں پر فائز ہونے کے باوجود ایک نوعمر استاد کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود اس کے آگے شاگرد کی طرح با ادب ہو کر علم حاصل کیا. یہ تھے ہمارے اسلاف کے اساتذہ اور اہل علم کا احترام ان کی پہچان تھی. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اساتذہ کی تعظیم و توقیر کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.